سوال یہ ہے کہ مسجد، مدرسہ یا جو بھی ہماری عبادت گاہیں ہیں وہ کہاں پر اور کس طریقے پر اس کو بنانا چاہیے، کہ کہاں پر بنانا چاہیے۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ بھئی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ پوری زمین میرے لیے عبادت گاہ ہے، تو لہٰذا کہیں پر بھی یہ ہو سکتی ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے بنانا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ حلال اور پاکیزہ مال کے ذریعے سے بنانا چاہیے۔ مسلمان اگر اجتماعی طور پر اس کو بنا رہے ہیں تو اگر مسلمان کسی جگہ پر مسجد ہو یا کوئی بھی ہماری عبادت گاہ ہو، اس کو جو ہے اجتماعی طور پر نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے یہ مسلمانوں کو یہ چیز دی جا رہی ہے یا مسلمانوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم کو یہاں پر فلاں چیز کی، مثال کے طور پر مسجد کی یا مدرسے کی یا عبادت گاہ کی یا قبرستان کی، اس طرح کی اگر ضرورت ہے تو ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے حکومت جو بھی چیز کسی کمیونٹی کو، کسی قوم کو دیتی ہے، تو چاہے دینے والوں کی نیت جو کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے، چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنے طبقات کے یا جتنے قوموں کے لوگ رہتے ہیں ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی اور ان کے رفاہ کے لیے انتظام کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جو ہے اگر حکومت اگر اس طرح کی کوئی چیز، مسجد، مدرسہ، قبرستان، عبادت گاہ یا درگاہ یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز اگر دیتی ہے تو وہ چونکہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے وہ چیز دی جاتی ہے، تو لہٰذا وہ حکومت کی طرف سے انعام ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز کہ فلاں قوم کے لیے یہ چیز ہے، تو وہ جائز ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو قانونی طور پر مسجد کے نام سے لیں یا کسی اور نام سے لیں، یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، تو اس کو جو ہے قانون دانوں کے ذریعے، قانون جاننے والوں کے ذریعے سے اس کو حل کیا جائے کہ بھئی اصل تو ہم کو یہاں پر فلاں چیز ہمارے مذہب کے مطابق یا ہمارے عقیدے کے مطابق ہم کو فلاں چیز بنانی ہے، لیکن قانون میں کچھ دشواریاں ہیں، تو اس لیے قانون دان بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس ترتیب سے نہیں، اس ترتیب سے کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کے لیے مسئلہ حل ہوگا۔ تو وہ قانون سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، تو وہ قانون دان جس طرح سے بتاتے ہیں، ماہرین جس طرح سے بتاتے ہیں، اس طرح سے کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز اگر حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو یا کسی بھی قوم کو ملتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پر تعمیر بھی کی جا سکتی ہے، وہاں عبادت بھی کی جا سکتی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ اگر اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں کی تو ہوگا یہ جیسے ایک تصور بن گیا تھا بیچ میں کہ بینک میں رکھا ہوا پیسہ مسلمان استعمال نہیں کرتے ہیں، اور واقعی ایسا تھا کہ مسلمان نکالتے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ حرام ہے، سود ہے، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بہت بڑی بڑی رقم میں جمع ہونے کے بعد اس کا استعمال کہیں اور کیا جانے لگا۔ پھر علماء نے یہ کہنا شروع کیا بھئی جو بھی سود کی رقم آپ کے پاس ہے اس کو نکالو اور نکال کر کہیں پر بغیر ثواب کی نیت کے دے دو۔ تو ایسے ہی اگر جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں کی گئی تو پھر ہوگا یہ کہ حکومت کو یا جاننے والوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی مسلمان تو ہمارے پاس سے کوئی چیز لیتے نہیں ہیں، تو لہٰذا جو رعایتیں دوسری قوموں کو مل رہی ہے وہ ہم کو ملنا بند ہو جائے، تو اس لیے اس میں حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔